اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وبالجملہ القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب لا عقلا ولا شرعا۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے، کفایت الاصول مادہ امتحانی جلد دوم امر ثالث سے ہم نے درس شروع کیا تھا۔ ابھی امر سادس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ مصنف نے اس سے پہلے والے درس میں، اس سے پہلے والی عبارات میں بیان کیا تھا کہ قطع طریقی محض اور قطع موضوعی میں فرق یہ ہے کہ قطع طریقی محض اس کی حجیت ذاتی ہے اور کوئی تفاوت نہیں ہے، چاہے عام قاطع ہو چاہے قطع قطع ہو، ہر لحاظ سے قطع حجت ہے، نہ ہی عقلی لحاظ سے کوئی فرق ہے اور نہ ہی شرعی لحاظ سے کوئی فرق ہے۔ جبکہ قطع موضوعی کیونکہ وہ شارع کے تابع ہے، یعنی شارع اس کو موضوع قرار دیتا ہے کسی حکم کے لیے، تو وہاں پر اس کی حجیت کا دائرہ کار بھی شارع کے ہاتھ میں ہے۔ شارع قیودات لگا سکتا ہے، چاہے تو قطع طریقی محض کی طرح اس کو حجت قرار دے، یعنی وسعت اور عموم اور اطلاق کو مد نظر رکھے، چاہے تو قطع قطع کو کہے کہ وہ حجت نہیں ہے، قطع موضوعی ہے۔ وبالجملہ اس عبارت میں مصنف قطع طریقی محض کے بارے میں بحث کو ادامہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قطع جہاں پر موضوع عقلی ہو، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ قطع طریقی محض ہے کہ جو موضوع عقلی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ قاطع ہونے کی جہت سے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے عام قاطع ہو چاہے قطع قطع ہو، اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ باقی جہات سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، قطع موضوعی عقلی میں یا قطع طریقی محض میں۔ قاطع ہونے کی جہت سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، مورد کی جہت سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور سبب کی جہت سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہی عقلاً کوئی فرق ہے اور نہ ہی شرعاً کوئی فرق ہے۔ شرعی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جعل جائل کے تابع نہیں ہے، شارع اس کو جعل نہیں کر سکتا، قطع کی حجیت کو جعل نہیں کر سکتا، لہذا اثباتاً بھی جعل جائل کے تابع نہیں ہے۔ اسی طرح شارع قطع کی حجیت کو سلب بھی نہیں کر سکتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفیاً بھی وہ شارع کی جو ہے نا وہ ہاتھ میں اس کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قطع اس کی حجیت ذاتی ہے۔ یہاں پر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ من حیث سبب کی یہ جو بات کی ہے مصنف نے کہ سبب کی حیثیت سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ بعض اخبارین کی طرف نسبت دی گئی ہے، وہ ہیں محدث امین الاسرابادی، ان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے اخبارین ہیں، ان کی طرف نسبت دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا اعتبار بما اذا کان بمقدمات عقلیہ، کہ وہ قطع حجت نہیں ہے، اس قطع کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جو مقدمات عقلیہ کے ذریعے قطع حاصل ہو۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اخبارین کہتے ہیں کہ سبب کے لحاظ سے فرق ہے، قطع حاصل ہونے کا سبب اگر شرعی ہو، یعنی وہ جو صغرا اور کبرا آپ بنائیں گے، ان دو مقدمات میں سے ایک مقدمہ یا دونوں مقدمات اگر شرعی ہوں اور مسموع ہوں عن صادقین علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ ایک مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، جو کہ اکثر احکام ان دو اماموں سے وارد ہوئے ہیں، لیکن باقی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اگر احکام کے بارے میں کوئی دلیل وارد ہوئی ہے تو وہ بھی حجت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دلیل وارد ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو قطع حاصل ہوا ہے تو وہ قطع معتبر ہے، لیکن اگر ایسا قطع آپ کو حاصل ہوا ہے کہ جو فقط مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوا ہے تو وہ قطع حجت نہیں ہے۔ یہ بعض اخبارین کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ نعمت اللہ جزائری ہیں، اسی طرح جو ہے نا استرابادی ہیں، اور محدث بہرانی جو ہے وہ ہیں، ان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ الا ان المراجعۃ کلماتہم لا تساعد هذه النسبہ علی هذه النسبہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ نسبت صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، آیا واقعاً وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قطع سبب کے لحاظ سے فرق رکھتا ہے، مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والا قطع حجت نہیں ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے کلمات کا، ان کی عبارات کا جب ہم نے مراجعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ نسبت کذب ہے، یہ نسبت کاذب ہے، یہ نسبت جھوٹی ہے، اور ایسی بات انہوں نے نہیں کہی۔ ہاں، تو یہی فرماتے ہیں۔ بلکہ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی کلمات اور عبارات کا ملاحظہ کیا، ہم نے دیکھا تو وہ یا تو حکم شرعی اور حکم عقلی کے درمیان ملازمہ کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، عبارات یہی بتاتی ہیں گویا کہ، یعنی کہ ملازمہ باطل ہے، ملازمہ ممنوع ہے، یعنی گویا کہ وہ یہ عبارات کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں قطع حاصل ہو جائے یا مقدمات عقلیہ کے طریق سے ہمیں قطع حاصل ہو جائے، لیکن عین ممکن ہے کہ یعنی کہ بعض مقدمات سے یا خود واضح عقل حکم لگا رہی ہو کہیں پر، لیکن یہ ہے کہ شارع کا حکم اس کے موافق نہ ہو بلکہ اس کے برخلاف ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملازمہ ممنوع ہے حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ملازمہ ممنوع ہے، ملازمہ ممنوع نہیں ہے، یہ جو بحث ہے یہ بحث صغروی ہے، یہ کبروی بحث نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عقل کی حجیت کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے صغرا کو قابل من قرار دیا کہ ایسا ملازمہ ممنوع ہے، یعنی ہاں ملازمہ ثابت ہو جائے تو اس وقت یہ ہے کہ عقل و حجت نہیں ہے، یعنی پھر ملازمہ جب ثابت ہو جائے گا تو نتیجے میں حکم عقلی آ جائے گا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حکم عقلی حجت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صغرا کو ممنوع قرار دیا ہے کہ ملازمہ ممنوع ہے، تو یعنی قطع اس سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، نہ یہ ہے کہ قطع حاصل ہو جائے تو وہ حجت نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ وہ حکم شرع اور حکم عقل کے درمیان ملازمہ کو منع کرنے کے مقام پہ ہیں، جیسا کہ یہ سید صدر سے یہ بات حکایت ہوئی ہے، یا وہی یعنی محدث امین استرابادی جس طرح کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، لأنها لا تفید الا الظن، کیونکہ یہ مقدمات عقلیہ یعنی وہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ وہ صغرا کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، نہ یہ ہے کہ کبرا کو اور صغرا اور کبرا سے جو نتیجہ حاصل ہوگا اس کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک صغروی بات ہے کہ آیا مقدمات عقلیہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں یا قطع کا فائدہ دیتے ہیں، تو انہوں نے اصلاً اس بات کو ممنوع قرار دیا ہے کہ آیا مقدمات عقلیہ قطع کا فائدہ دیتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مقدمات عقلیہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک صغرا ہے، گویا کہ انہوں نے صغرا کو ممنوع قرار دیا، تو گویا کہ ان دو عبارات سے بصراحت یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ ان کی عبارات صغرا کو منع کرنے کے مقام پر ہیں، نہ یہ ہے کہ قطع حاصل ہو جائے تو وہ قطع حجت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بات واضح ہے کہ جب قطع حاصل ہو جائے، چاہے مقدمات عقلیہ سے قطع حاصل ہو جائے، چاہے مقدمات شرعیہ سے، چاہے ایک مقدمہ شرعی ایک عقلی ہو، جیسے ہی قطع حاصل ہو جائے تو پھر قطع کی حجیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ مقدمات عقلیہ لا تفید الا الظن، یعنی ظن کا فائدہ دیتے ہیں، جب ظن کا فائدہ دیتے ہیں تو ظن حجت نہیں ہے۔ اس کے لیے آگے
مصنف نے محدث امین استرابادی کی عبارت ذکر کی ہے، جس کو ہم ترجمے میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ وبالجملہ القطع فی مکان موضوعاً عقلاً، جہاں پر قط موضوع عقلی ہوتا ہے یعنی قط طریقی محض ہو، لا یکاد یتفاوت ہو، تو من حیث القاطع، تو ان موارد میں چاہے من حیث القاطع ہو، چاہے من حیث المورد ہو، چاہے من حیث السبب ہو، قط کی حجیت میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی عقل کے لحاظ سے اور نہ ہی شرع کے لحاظ سے۔ لا عقلاً وہو واضح، نہ ہی عقل کی حیثیت سے کوئی فرق ہے، کیونکہ عقل کی حیثیت سے فرق نہیں ہے، قط کی حجیت ذاتی ہے، جب ذاتی ہے تو پھر قط حجت ہے، عقل موارد میں پھر فرق نہیں کرتی ہے۔ اور شرع کی حیثیت سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، لما عرفت من انہ لا تنالہ ید الجعل نفیاً ولا اثباتاً، کہ شارع کا ہاتھ یعنی شارع کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے، نہ ہی نفیاً شارع قط کی حجیت کی نفی بھی نہیں کر سکتا، ولا اثباتاً نہ ہی شارع قط کو حجیت دے سکتا ہے، بلکہ قط کی حجیت ذاتی اور عقلی ہے۔ وَإِن نُسِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّن، کہتے ہیں کہ اگرچہ بعض اخبارین کی طرف، شارحین کہتے ہیں کہ بعض اخبارین سے مصنف کی مراد امین استرابادی ہیں، نعمت اللہ جزائری ہیں، اور محدث بحرانی ہیں صاحب حدائق، تو یہ ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہ لا اعتبار بما اذا کان بمقدمات عقلیہ، کہ قط جب مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو، صغرا اور کبرا دونوں مقدمات جب عقلی ہوں اور قط حاصل ہو، تو وہ قط حجت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الا ان مراجعۃ کلماتہم لا تساعد علی هذه النسبہ، مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے کلمات کی طرف مراجعہ کیا جائے تو یہ کلمات اس نسبت کے موافق نہیں ہیں، بل تشہد بکذبھا، بلکہ ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نسبت کس پر مبنی ہے اور یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا، کیونکہ یہ کلمات انما تکون اما فی مقام منع الملازمہ بین حکم العقل بوجوب شیء و حکم الشرع بوجوبہ، یا تو ملازمے کو ممنوع قرار دے رہے ہیں یہ کلمات حکم عقل کے درمیان جب عقل کسی چیز کے وجوب کا حکم لگائے، اور حکم شرع کے درمیان کہ اس کے اتباع میں شارع اس کے وجوب کا حکم لگائے، یعنی آیا ملازمہ پایا جاتا ہے حکم عقل اور شرع کے درمیان جس طرح کما حکم بالعقل حکم بشرع، یا ملازمہ نہیں پایا جاتا، تو یہ کلمات بتاتے ہیں کہ ملازمہ ممنوع ہے حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان۔ کما ینادی باعلی صوتہ ما حکی عن سید صدر فی باب الملازمہ، جیسے کہتے ہیں کہ باب ملازمہ میں سید صدر سے جو حکایت ہوئی ہے، انہوں نے گویا کہ وہ عبارت بلند آواز کے ساتھ یہ پکار رہی ہے کہ ملازمہ ممنوع ہے حکم عقل اور شرع کے درمیان۔ وَإِمَّا فِي مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدمات العقلیہ، یا اس مقام پہ یہ کلمات ہیں کہ مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، لِأَنَّهَا لَا تُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ مقدمات عقلیہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، قط کا فائدہ نہیں دیتے، تو یہ عبارت بھی واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ یعنی کہ صغرا ممنوع ہے، نہ یہ ہے کہ کبرا ممنوع ہے یا صغرا اور کبرا سے جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ ممنوع ہے، بلکہ یہ مقدمات عقلیہ یہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں اور ظن حجت نہیں ہے، لہذا جب قط کا فائدہ ہی نہیں دیتے تو یہ نہیں ہے کہ قط کا فائدہ دیتے ہیں اور پھر قط حجت نہیں ہے، لہذا عبارت یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ عبارت اصلاً صغرا کو ممنوع قرار دے رہی ہے کہ یہ مقدمات عقلیہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، ظن کے علاوہ کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتے۔ کما و صریح و شیخ محدث امین الاسترابادی رحمہ اللہ حیث قال فی جملۃ مستدل بہ فی فوائدہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے فی جملۃ مستدل بہ فی فوائد، اپنے فوائد مدنیہ میں جو انہوں نے استدلالات قائم کیے ہیں، تو فی الجملہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین، کہ جو بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یعنی عقائد اور جو ہے نا وہ اصول دین میں سے جو نہیں ہے، یعنی فروعات میں سے ہے، تو اس کا مدرک منحصر ہے فی السماع عن الصادقین، فقط ایک سماع میں منحصر ہے مدرک، امام باقر علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سماع میں منحصر ہے معاملہ،
یعنی فروعات دین میں فقط آپ روایات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور انہی سے حاصل ہونے والے قط کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں الرابع، چوتھی دلیل یہ ہے، محدث امین اسرابادی فرماتے ہیں چوتھی دلیل یہ ہے ان ادلہ میں سے کہ جو دلیلیں انہوں نے قائم کی ہیں کہ ضروریات دین میں سے جو نہیں ہیں ان کا مدرک سماع پر موقوف ہے، تو کہتے ہیں کہ انہی دلیلوں میں سے چوتھی دلیل کو اس طرح بیان کرتے ہیں، ان کل مسلک غیر ذالک المسلک، ہر وہ مسلک جو اس مسلک کا غیر ہو، یعنی اس مسلک کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی التمسک بکلام علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اس مسلک سے مراد ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کے ساتھ تمسک کرنا۔ تو جو بھی مسلک اس مسلک کے علاوہ ہو، انما یعتبر من حیث افادتہ الظن، تو یہ مسلک کا جو غیر ہے، حیث افادتہ ہی کی ضمیر غیر و ذالک المسلک کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کے ساتھ تمسک کرنے والے مسلک کے علاوہ جو مسلک ہے وہ فقط ظن کا فائدہ دیتا ہے بحکم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں۔ من حیث و افادت ہی الظن، چونکہ غیر ذالک المسلک ظن کا فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں، اس وجہ سے یعنی اس لحاظ سے اعتبار اس کا ہوگا کہ یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ وقد اثبتنا سابقاً، اور سابقاً ہم کہہ چکے ہیں کہ انہ لا اعتماد علی الظن، ظن پر کوئی اعتماد نہیں ہے، المتعلق بنفس احکامہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق ظن حاصل ہو جائے، یا نفیہا، یعنی احکام کو ثابت کرنے کے بارے میں ہو یا احکام کی نفی کے متعلق جو بھی ظن ہو، اس ظن کا اعتماد نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اس عبارت کا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سے وارد شدہ روایات کے علاوہ اگر آپ عقل، چاہے وہ عقلی کیوں نہ ہو، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں آپ ظن زیادہ سے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، قطع حاصل نہیں ہو سکتا اور ظن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وقال فی جملتھا، پھر محدث امین اسرابادی نے کہا ہے کہ فی جملتھا، اپنی ادلہ کے ذیل میں انہوں نے کہا ہے، ضمن میں کہا ہے، بعد ذکر ما تفتنا بزعمہ من الدقیقہ، بعد اس کے کہ جب امین اسرابادی نے ذکر کیا جو انہوں نے اپنے گمان میں جس کو ایک دقیق مقدمہ کے طور پہ لکھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ما ھذا لفظ، مصنف فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وَإِذَا عَرَفْتَ مَا مَحَّدْنَاهُ مِنَ الدَّقِيقَ الشَّرِيفَةِ، جب آپ نے جان لیا جو ہم نے مقدمہ دقیق شریفہ کو لکھ دیا، جب اس کو آپ نے جان لیا، فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ ان تمسکنا بکلام علیہم السلام، اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کے ساتھ تمسک کریں گے، فقد عصمنا من الخطا، تو پھر ہم خطا سے محفوظ رہ جائیں گے۔ فَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ، اور اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تمسک کریں گے، چاہے عقلی کیوں نہ ہو، لم نعصم عنہ، تو پھر ہم خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ومن المعلوم، اور یہ واضح ہے کہ ان العصمۃ من الخطا امر مطلوب مرغوب فی، جبکہ شرعاً اور عقلاً خطا سے محفوظ رہنا فرعی احکام میں بھی یہ امر مطلوب ہے، شارع کو بھی اور عقل کو بھی، اور مرغوب فی بھی ہے، یعنی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان الامامیہ، کہ مذہب امامیہ تشیع استند علی وجوب العصمت، جب عصمت کی بحث اصول دین میں ہوتی ہے کہ آیا امام اور نبی معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں کہ نہیں ہیں، تو امامیہ وجوب عصمت پر جو دلیل قائم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بأنہ لولا العصمت، کہ اگر آپ نبی یا امام کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، للازم امرہ تعالی، امرہ تعالی عبادہ بإیقاع الخطا، تو اس کا لازمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو خطا میں واقع ہونے کا امر دے رہا ہے، یعنی گویا کہ خدا خود چاہتا ہے کہ لوگ خطا میں واقع ہو جائیں اگر نبی اور امام کی عصمت کے قائل نہ ہوں تو۔ وذالک،
الامر محالون، جبکہ یہ امر محال ہے کہ خدا کی طرف یہ نسبت دی جائے کہ خدا تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ لوگ خطا میں واقع ہوں، لأنہ کبھی کیونکہ یہ کبھی ہے اور خدا کوئی کبھی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ، مصنف فرماتے ہیں کہ اب یہ دلیل رابع آپ نے دیکھی، تأمل کیا اس میں، علمتا تو آپ نے جانا کہ ان مقتضاؤ کہ اس دلیل رابع کا تقاضا یہ ہے کہ انہ لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنی فی احکام تعالی، یعنی امین اسرآبادی زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں دلیل ظنی پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی کلام کے ساتھ اگر تمسک نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ میں جو آئے گی وہ دلیل ظنی ہوگی، دلیل عقلی، دلیل قطعی نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس کلام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علامہ شیخ انصاری نے بھی اس مقدمہ دقیقہ کو اپنی کتاب رسائل میں ذکر کیا ہے، وقال فی فہرست فصول ایضاً، اور محدث امین اسرآبادی نے اپنی فوائد کے فصول میں بھی یہ بات کہی ہے کہ الاول، پہلی دلیل یہ ہے کہ فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات الظنیہ، کہ اجتہادات ظنیہ یا استنباطات ظنیہ پر اہل بیت استنباطات ظنیہ پر تمسک کرنا جائز نہیں ہے، استنباطات ظنیہ اور اجتہادات ظنیہ کے ساتھ تمسک کرنا جائز نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا فی نفس احکام تعالی، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں، ووجوب التوقف عند فقد القاطع بحکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں اگر قاطع حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ ہے کہ توقف کر لینا چاہیے، نہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب قاطع حاصل نہیں ہو رہا پھر بھی وہ جو ہے نا اسی ظن کو پر عمل کر رہا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ پھر توقف کر لینا چاہیے۔ اور بے حکم وارد عنہم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حکم کے متعلق یا اس حکم کے متعلق جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ جس کا مرجع پھر بھی خدا کی ذات ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ احکام الہیہ کے سلسلے میں جب قاطع موجود نہ ہو تو پھر توقف واجب ہے۔ انتہا۔ تو یہ بھی مختصر کلام جو نقل کی ہے مصنف نے، امین اسرآبادی کی نقل کی ہے، اور پھر مصنف فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّ مَحَلَّ كَلَامِهِ وَمَوْرِدَ نَقْضِهِ وَإِبْرَامِهِ، لہذا یہاں پر بھی امین اسرآبادی نے جو اپنے محل نزاع جس کو قرار دیا ہے، محل کلام اور مورد نقض و ابرام جس کو قرار دیا ہے، هو العقلی الغیر المفید للقاطع، وہ ایسی عقلی دلیل کو انہوں نے مورد نقض و ابرام قرار دیا ہے کہ جو مفید للقاطع نہ ہو، یعنی دلیل عقلی تو ہو لیکن دلیل ظنی ہو، جیسے قیاس ہو گیا، استحسان ہو گیا، لہذا اس کو انہوں نے مورد نقض و ابرام قرار دیا ہے۔ وَإِنَّمَا ہمت اثبات عدم جواز اتباع غیر نقل فیما لا قطع، لہذا محدث امین اسرآبادی کا جو ہم و غم ہے وہ یہ ہے کہ غیر نقل یعنی غیر سماع، غیر روایات میں جس کی اتباع جائز نہیں ہے وہ وہاں پر جائز نہیں ہے کہ لا قطع، جہاں پر قطع نہ ہو، نہ یہ ہے کہ غیر روایات میں، غیر سماع میں جہاں پر قطع حاصل ہو جائے تو اس کی بھی اتباع جائز نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو اصلاً انہوں نے چھیڑا بھی نہیں ہے۔ یہ بہرحال مصنف فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ كَانَ، پھر فرماتے ہیں جیسا بھی ہو، اگر بالفرض وہ کبرا کو بھی ممنوع قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سماع میں، دلیل عقلی میں اگر قطع حاصل ہو جائے تو وہ قطع بھی حجت نہیں ہے، اگر وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، فلزوم اتباع القطع مطلقاً، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ قطع کی اتباع لازم ہے مطلقاً، چاہے وہ قطع اہل بیت علیہ السلام سے وارد شدہ روایات سے حاصل ہو، چاہے وہ قطع دلیل عقلی سے حاصل ہو، لہذا قطع کی اتباع لازم اور واجب ہے۔ وصیت المؤاخذۃ علی مخالفتی عند اصابتی، اور قطع اگر واقع کے مطابق ہو جائے تو مولا کے لیے مؤاخذہ کرنا صحیح ہے، اگر وہ مکلف مخالفت کرے گا اس قطع کی اور قطع کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ وَقَدَا ترتب و سائر آثار علیہ، اسی طرح تمام آثار بھی قطع پر مترتب کرنا لازم ہے،
عقلاً جو عقلی آثار ہے منجزیت اور مضریت والے. تو اس لیے مصنف فرماتے ہیں فلا بد فیما یوہم خلاف ذلك فی الشریعت من المن یہ فلا بدہ کا یہ سمجھو یہ مبتدا یا خبر واقع ہو رہی ہے. یہ خبر واقع ہو رہی ہے لا بدہ کو، اس کو آپ اسمی معنی میں لے جائیں گے تو یہ مبتدا ہوگی، اور یعنی لا بدہ یہ آپ اس کو ضروری اور ثبوت کے معنی میں آپ لے لیں تو یہ مبتدا ہو جائے گی، اور من المن اس کی خبر ہے. تو یہ فرماتے ہیں یہاں پر اس مختصر سی عبارت میں مصنف فرماتے ہیں فلا بدہ سے لے کر ولو اجمالاً تک. یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے روایات سے، یعنی جب آپ وسائل و شیعہ میں یا فقہی روایات کا جب آپ ملاحظہ کریں تو کئی ایسی روایات میں ہے کہ جہاں پر حکم شرعی کو جو بیان کیا گیا ہے وہ حکم عقلی کے برخلاف ہے واضح طور پہ، یعنی کہ ایسا ہے کہ علم تفصیلی کے برخلاف ہے یا علم اجمالی کے برخلاف ہے. تو ایسے موارد میں کیا کیا جائے؟ یعنی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں علم اجمالی ہے مثلا لیکن حکم شرعی اس کے خلاف ہے، ہمیں علم تفصیلی ہے کہ یہ بات ایسی ہے لیکن حکم شرعی اس کے خلاف ہے. اس کو بہت ساری فقہا نے اس عبارت کے ذیل میں جو ہے وہ یعنی کہ روایات سے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں. میں نے بھی ایک مثال لکھی تھی، تو وہ مثال یہ ہے کہ مثلا اگر ایک شخص کے پاس ایک شخص امین ہو، دو شخص اس کے پاس امانت رکھیں، ایک شخص 1 درہم اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھے، دوسرا شخص 2 درہم اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھے، تو 3 درہم اس کے پاس ہو گئے 2 شخصوں کی امانت. اب اگر کوئی اس کا 1 درہم چوری ہو جائے امین سے تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ قاعدہ تو جاری ہو گئی صحیح کہ لیس للامین الا الیمین، کہ جو امین ہے وہ اگر قسم اٹھا لے کہ یہ جو مال ضائع ہوا ہے، یہ چوری ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو وہ اعتماد اس پر کیا جائے اور اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے امانت رکھی تھی اب اس کو کتنے پیسے واپس ہوں گے، تو وہاں پر روایات میں جب معصوم سے یہ پوچھا گیا تو روایت موجود ہے باقاعدہ کہ اس طرح کی مثال میں، یعنی کہ معصوم سے روایت ہے کہ جس نے 2 درہم رکھے تھے اس کو 1 درہم اور نصف درہم ملے گا، یعنی 1.5 درہم، اور جس نے 1 درہم امانت کے طور پہ رکھا تھا اس کو آدھا درہم ملے گا. اب یہاں پر یعنی کہ یہ حکم دیکھا جائے اور زمینی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ اس کے برخلاف ہے تنصیف کا یہ حکم لگانا، اس لیے کہ 1 درہم جو چوری ہوا ہے وہ کوئی 1 درہم یعنی مکمل 1 درہم تھا، گویا کہ جس کا یعنی نصف تھا بھی نہیں. جس طرح ہم عراقی مثال پیش کر سکتے ہیں، رب، 1 رب مثلا ہے، رب سے کم کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ 2 سکے ہوں، 2 سکے مل کر ایک رب بنیں گے، تو یہ نہیں ہے. تو 1 درہم جب چوری ہوا ہے تو وہ کسی ایک کا ہوا ہے، یا جس نے 1 درہم رکھا تھا وہ درہم چوری ہوا ہے تو لہذا دوسرے شخص کا کیا قصور ہے، اس کو پورے 2 درہم ملنے چاہیے. یا دوسرے شخص کا 1 درہم چوری ہوا ہے تو اس کو ایک اس کو ملنا چاہیے. تو یہ تنصیف کا حکم لگانا یہ علم اجمالی کے مخالف ہے. یعنی ہمیں علم اجمالی ہے کہ کسی ایک طرف جو ہے نا کسی ایک کا حق غصب ہو رہا ہے اور دوسرے کے پاس اضافی جا رہا ہے، یہ علم اجمالی ہے. اب آگے یہی ہوتا ہے کہ مثلا ایک کو 1.5 درہم اس امین نے واپس کیا، دوسرے کو آدھا درہم واپس کیا. اب انہوں نے ایسا یہ کیا کہ جس کو نصف درہم ملا اس نے وہ نصف درہم کسی کو ہدیہ کر دیا اپنے کسی دوست کو، جس کو اس نے ہدیہ کیا وہ جس کو 1.5 درہم ملا تھا اس نے بھی نصف درہم اپنا جو ہے نا اسی کو ہدیہ کر دیا. تو گویا کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ 1 درہم آ گیا. اس نے 1 درہم سے آگے جو ہے کنیز خرید لی، جب کنیز خرید لی، جاریہ خریدی، اس کے ساتھ اب اس نے وطی کی، تو یہاں پر آیا وطی کے جواز کا حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ ہمیں علم تفصیلی ہے کہ اس کے پاس جو نصف ادھر سے آیا نصف ادھر سے آیا ہے تو ایک نصف جو ہے وہ گویا کہ ایک باطل طریقے سے اس کے پاس آیا ہے. جب ایک نصف باطل طریقے سے اس کو ہدیہ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نصف درہم یعنی 1 درہم سے جو جاریہ خریدی گئی ہے اس میں نصف درہم جو تھا اس پہ کسی غیر کا حق ہے. جب غیر کا حق ہے اور وہ غیر راضی بھی نہیں ہے تو لہذا آیا اس جاریہ کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو علم تفصیلی ہے کہ وطی کرنا جائز
نہیں ہے، کیونکہ جس قیمت سے یہ خریدی گئی ہے جاریہ اس قیمت کا نصف حصہ جو ہے وہ اس کے پاس جو تھا وہ بطور غیر حق تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس علم تفصیلی کے بھی خلاف ہے یہ حکم شرعی۔ تو یہ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس طرح کی اور بھی کئی مسائل ہیں کہ روایات میں جہاں پر یعنی شرعی حکم جو ہے وہ حکم عقلی چاہے علم اجمالی ہو چاہے علم تفصیلی کی صورت میں اس کے برخلاف ہے، تو یہاں پر ہم توجیہ کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ در حقیقت ان میں من المانع عن حصول العلم تفصیلی بالحکم الفعلی، یعنی یہ چونکہ شخصی قضائے ہیں اور حکم فعلی کے متعلق علم تفصیلی کو حاصل کرنے سے شارع نے منع کیا ہے یہاں پر۔ یعنی علم تفصیلی یہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ علم تفصیلی ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے شارع نے منع کیا ہے لأجل منع بعض مقدمات ہی الموجبۃ لہ ولو اجمالا، کیونکہ اس کے بعض مقدمات کے جو علم تفصیلی کا موجب بن سکتے ہیں، علم کا موجب بن سکتے ہیں ولو اجمالا، اگرچہ علم اجمالی کا ہی کیوں نہ ہو، وہ بعض مقدمات ممنوع ہیں۔ یعنی یہاں پر یعنی جس کو ہم علم تفصیلی کہہ رہے ہیں یا جس کو ہم علم اجمالی کہہ رہے ہیں اس کے بعض مقدمات ممنوع ہیں کہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکے اور ہم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم شرعی جو ہے، یہ جو روایت میں جو حکم وارد ہوئے یہ علم اجمالی کی مخالف ہے، یہ علم تفصیلی کے مخالف ہے، جبکہ جو مقدمات یعنی در حقیقت مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم اجمالی ہمیں حاصل ہوتا ہے یا علم تفصیلی ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ دقیق طور پہ ہم ان مقدمات کو حاصل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان مقدمات سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ علم تفصیلی ہو یا علم اجمالی ہو، وہ ایک یعنی کہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اگر حسن نیت کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ ہم مقدمات میں غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مکمل کوشش بھی کریں تو ہم وہ مقدمات تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ایسے موارد میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علم تفصیلی حجت نہیں ہے، بلکہ علم تفصیلی اور قطع حجت ہے، لیکن یہ شخصی قضائے ہیں۔ یہاں پر اگر علم تفصیلی کی بھی ممانعت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مقدمات تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اور ہم یعنی جو غیر معصوم لوگ ہیں، ہم غیر معصوم لوگوں کے نزدیک یہ یعنی ان میں مداخلت کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر توقیفی طور پہ ایسے خاص موارد میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہاں پر ہم غور و فکر کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔